من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں،
عقیدہ توحید کے بعد اعمال میں سب سے اہم ترین بنیادی اور سب سے پہلا عمل وہ نماز ہے. جس طرح یہ ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کا علم ہو اور یہ پتہ ہو کہ اس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اسی طرح یہ جاننا بھی ازحد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو مرد ہیں عاقل بالغ، ان پر یہ فرض اور لازم کیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز ادا کریں. یہ روئے زمین پر جو مسجدیں قائم کی گئی، ان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، بلکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں آ کر نماز باجماعت ادا کی جائے. جو مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والے اور آپ کو خاتم النبیین ماننے والے، تو پھر وہ مسجد کے اندر آئیں. اس کے لیے باقاعدہ اذان بھی مقرر ہوئی، اوقات مقرر ہیں، اور اس میں اجتماعیت اور دیگر بہت سارے فوائد جو اس نماز باجماعت کے ساتھ جوڑ دیے گئے. اب نماز باجماعت کی اہمیت کو سمجھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کے نہیں ہوتی. اگر یہ معاملہ بغیر کسی عذر کے ہے تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آپ ذرا آیت مبارکہ پہ غور کیجیے، اور یہ سارے حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الامر للوجوب. جہاں بھی کوئی حکم آ جائے، اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار. اللہ تعالیٰ فرمائے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر حکم دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت مسجد میں آ کے نماز ادا کرو. جہاں جماعت کا اہتمام ہو وہاں جا کے نماز ادا کرو. یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ بس نماز پڑھ لیں اور اکیلے ہی پڑھ لیں، نہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ آ کے نماز ادا کرو. یہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، اس کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے والوں میں آپ کا حرکت کرنا، آپ کا پھرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نماز باجماعت کا ذکر ہے کہ آپ جب لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نماز باجماعت کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کی انفرادی نماز کا ذکر کیا، اور پھر آپ کی جو جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے. وہ نماز جو جنگ کی حالت میں شدید ڈر اور خوف کی کیفیت میں ادا کی جاتی ہے، تو وہاں بھی خاص طور پر اس کا طریقہ بیان کیا اور اس کے آداب بتائے. پوری آیت اس تعلق سے نازل فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ.
تو ہمارا یہاں محل استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف میں بھی خاص طور پر نماز باجماعت کا ذکر کیا ہے. تخفیف کرتی رکعات میں اور دیگر چیزوں میں جو عام حالات میں جائز نہیں ہے، یہ تخفیف جو صلاۃ الخوف میں ہے یہ عام حالات میں نہیں ہے، لیکن یہ تخفیف تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی. لیکن نماز باجماعت کا حکم دیا کہ ایسی حالت کے اندر بھی جماعت کا آپ اہتمام کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ مختلف ہوگا کہ سب ایک وقت میں نماز جماعت سے ادا نہ کریں، بلکہ ایک جماعت آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے اور دوسری جماعت پیچھے کھڑی رہے. جب یہ فارغ ہو جائیں یہ چلے جائیں اور پھر وہ آ کر نماز ادا کر لیں. لیکن نماز باجماعت کا اہتمام، اس سے نماز باجماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کتنا اہم یہ معاملہ ہے آج، جس کو ہم نے ہلکا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں بھی نماز کے جو آداب اور نماز کا جو طریقہ بیان فرما رہا ہے وہ سارے کا سارا نماز باجماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. باجماعت نماز کو ترک نہیں کیا گیا. حالت خوف میں بھی تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے. نماز میں رکعتوں میں بھی تخفیف ہو گئی اور دیگر چیزوں میں بھی تخفیف ہو گئی جو عام حالات میں جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ کا حکم ہے یہ کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کی تسبیح ان میں بیان ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت کی تاکید فرمائی کہ یہ جو گھر ہوئے زمین پر موجود ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں جنہیں مسجد کہا جاتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو تعمیر کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. لوگ یہاں آئیں اور آ کے نماز پڑھیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی. کاروبار ہے ان کے، تجارتیں بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات بھی ہیں. لیکن یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، دنیا میں انسان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اہم ترین چیز اس کی تجارت، خرید و فروخت، کاروبار، لین دین، باقی معاملات کی نسبت ان کی اہمیت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی ان کو اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی ہیں. وہ جہاں بھی ہوں نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. نماز باجماعت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں نماز باجماعت کی اہمیت کو بڑے شدید انداز میں بیان کیا گیا اور وعید بھی ذکر ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جو بغیر کسی عذر کے اس کا اہتمام نہیں کرتے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا جیسے اس کے شان ہے. فرمایا ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، ذلت اور رسوائی نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا. وقد كانوا يدعون الى السجود، اس سے پہلے ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وهم سالمون، جبکہ یہ بالکل تندرست تھے، صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی
لیکن اس وقت یہ نہیں آتے تھے. یہاں مفسرین نے بطور خاص نماز باجماعت کا ذکر کیا ہے کہ یہ یدعون الی السجود ای یدعون بالاذان والاقامت الی الصلاۃ، کہ ان کو اذان اور اقامت کے ذریعے سے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. نماز باجماعت کے لیے اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تھی، بالکل صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. تو پھر قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا تو جتنے مومن ہیں مرد اور عورتیں سب سجدہ کریں گے. لیکن یہ جو نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، مرد خاص طور پر کیونکہ ان کے لیے لازم ہے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا، اگر وہ اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد موجود ہے، تو پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے. تو پھر اگر باجماعت نماز کا اہتمام زندگی میں نہیں کیا تو اس دن بڑے مشکل حالات کا سامنا ہوگا، سجدہ نہیں کر سکیں گے. عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے جو اسلامی معاشرہ تشکیل فرمایا اور جو مسلمانوں کی تربیت فرمائی، اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، کچھ لوگ ایسے سامنے آئے جنہوں نے نماز باجماعت کے مسئلے کو ہلکا سمجھا، اس میں کوتاہی کی، اس میں غفلت کا شکار ہوئے، سستی کا شکار ہوئے. تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. میں اور آپ بھی ان کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ جب بھی نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہو اور کوئی سستی ہم پر طاری ہو، شیطان کسی غفلت کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے یا کوئی دنیاوی کام کاج یاد آ جائے تو پھر ان فرامین کو یاد کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب لیحطب، یقیناً میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائے، ایندھن جمع کیا جائے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها، پھر میں نماز کے بارے میں حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر میں کسی کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. میں اپنا مصلی چھوڑ دوں، میں کسی شخص کو کہوں، کسی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ نماز پڑھائے. ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں، وہ لوگ جو نماز باجماعت کے لیے نہیں آتے، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں رہتے ہیں، اپنے کام کاج کے اندر مشغول رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے سخت الفاظ ہیں، ہم نے تو ان چیزوں پر آج کل غور کرنے ہی چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اتنے سست ہو گئے یہ مسجدیں ہمیں اسی لیے ویران اور بے آباد نظر آتی ہیں کہ ہماری نظروں میں آج نماز باجماعت کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. حالانکہ اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، کسی اور چیز کے متعلق اس طرح آپ نے ارادہ نہیں فرمایا. دو چیزیں ہیں، نماز باجماعت اور جمعے کی نماز. جمعے کی نماز کے تعلق سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا. اور اسی طرح عام جو نمازیں ہیں، نماز باجماعت، آپ نے ان کے متعلق یہ فرمایا، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی، چاہے عصر کی، چاہے مغرب کی، چاہے عشاء کی. تو آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے، فأحرق علیہم بیوتہم، اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں کہ ان کے گھروں نے ان کو روکا مسجد میں آنے سے. یہ دنیا کی چیزیں رکاوٹ بنی نماز باجماعت ادا کرنے سے، اور آپ نے یہ ارادہ فرمایا. لیکن پھر اپنے اس ارادے کو ترک کیا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے. ایک حدیث میں مسند 43 کی روایت میں ہے، فرمایا
اگر گھروں کے اندر عورتیں نہ ہوں اور بچے نہ ہوں، چونکہ ان کا تو قصور نہیں ہے، عورتوں کے لیے اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، اور آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورتوں کو نہ روکے، خاوند کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیوی مسجد جانے کا کہے، مسجد جانا چاہتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، نہ روکو، ان کو آنے دو، لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں نمازیں ادا کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے، اگر مسجد آنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آیا کرتی تھی مکمل پردہ کر کے۔ تو اگر عورتیں آنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ اسی طرح بچے ہیں تو چونکہ وہ مکلف ہی نہیں، ابھی بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام ان کے لیے واجب ہوتے ہیں، تو آپ نے ان دو کی وجہ سے اپنے اس ارادے کو ترک کیا، ورنہ فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طرح جا کے جو لوگ نماز باجماعت کے لیے نہیں آتے ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز باجماعت سے پیچھے رہنا انسان کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے کہ شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ ایک ایک نماز جماعت سے جو ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور اس میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ غفلت اور سستی ہمیں اتنی مہنگی پڑتی ہے۔ نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، غالب آ جائے، اور اگر شیطان مسلط ہو گیا کیا وہ آپ کو دین پر چلنے دے گا؟ کیا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے دے گا؟ کیا وہ آپ کو نیکی کے کام کرنے دے گا، یا پھر گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف لگائے گا؟ آپ دیکھ لیجیے آج جو لوگ نماز باجماعت میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہے، گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف کس قدر تیزی سے جاتے ہیں، کس قدر تیزی سے جاتے ہیں، ان کی پوری زندگیاں گناہوں کی لپیٹ میں ہے، اور گناہ ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، ان کی عادت اور طبیعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ڈرایا، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، تین آدمی کسی بھی بستی میں ہو یا کسی بھی صحرا میں ہو جہاں نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، نماز قائم نہیں کی جاتی باجماعت نماز، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، فرمایا یقیناً ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، نماز باجماعت کو لازم پکڑو، فانما یاکل الذئب القاسیہ، بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جو بکری ریوڑ سے نکل جاتی ہے بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے۔ یہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جو آدمی نماز باجماعت کے لیے نہیں آتا وہ اس بکری کی مانند ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی، جب الگ ہو گئی تو بھیڑیا حملہ کرے گا، کھا جائے گا، چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو اسی طرح شیطان حملہ کرتا ہے اس شخص پر جو نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے۔ تین آدمی کہیں بھی موجود ہیں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس قدر اس کی تاکید فرمائی۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم سفر پہ جانا چاہتے ہیں، کچھ ہدایات، کچھ نصیحتیں اور کچھ تلقین، کچھ وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ نے ان کو مختلف ہدایات فرمائی۔ ایک یہ بھی تھی جب نماز کا وقت ہو اذان دو اور نماز باجماعت کا اہتمام کرو، جو تم میں سے بڑا ہے علم میں عمل میں وہ نماز کی امامت کروائے۔ یا القوم اقربهم لکتاب اللہ، جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، وہ امامت کروائے۔ اور اگر قرآن کی قرات میں سب برابر ہو تو پھر جو ان میں سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ نے ان کو بھی تلقین فرمائی، دو آدمی ہو، سفر پہ جا رہے ہو، خیال کرنا جب بھی نماز کا وقت ہو اذان دینا اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا۔
مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر جب اپنے گھروں کی طرف گئے تو آپ نے ہمیں خاص طور پر تلقین فرمائی کہ جو یہاں سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، جس طرح مجھے یہاں رہ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح جا کے نماز پڑھنی ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اذان دینی ہے اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز باجماعت کا اہتمام کرنا۔ آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، نماز ختم ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا من يتصدق على هذا فيصلي معه، تم میں سے کون ہے جو اس شخص پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ تمہارا یہ بھائی کسی عذر کی بنا پر نماز باجماعت سے پیچھے رہ گیا، اب کوئی شخص ہے، اب نماز تو ہو گئی لیکن آپ فرما رہے نفل پڑھ لو، صدقہ کر دو اپنے اس بھائی میں کہ یہ اکیلے نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ جماعت کروا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف سے تشریف لائے، کسی کام کے سلسلے میں آپ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے آپ نے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، آپ اپنے گھر تشریف لائے، اہل و عیال کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا اور ان کو جماعت کروائی۔ جماعت کا اہتمام، نماز باجماعت کا اہتمام۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر کسی ایک جگہ نماز باجماعت رہ جاتی تو پھر جو دوسری مسجدیں ان کو تلاش کرتے کہ کہیں وہاں پہنچ جائے، وہاں جا کے جماعت سے نماز ادا کریں، وہاں ہمیں جماعت سے نماز مل جائے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو نماز پڑھنی تو ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیجیے، مردوں کے لیے یہ لازم ہے، واجب ہے، اور اگر اس میں کوئی سستی اور کوتاہی ہے اس کا ازالہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ لوگ نماز باجماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ آپ فرما رہے نماز باجماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں، ترک کر دیں، یہ روش اچھی نہیں ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فلم یأت فلا صلاة له الا من عذر، جو اذان کی آواز سنے اور پھر نماز کے لیے نہ آئے اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں اس تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمائے، اور عذر کیا ہے وہ شریف نے خود بیان کر دی۔ وہ مسجد آنے سے قاصر ہے، بیماری یہ نہیں ہلکا سا سر میں درد ہو گیا، کچھ بخار ہو گیا تو اب ہمت ہی نہیں ہو رہی مسجد میں جانے کی، نہیں، وہ واقعی ایسی بیماری ہے کہ انسان کے لیے مسجد میں پہنچنا ممکن نہیں، اور یا پھر خوف کی کیفیت، یا پھر بارش، تیز آندھی ہے، اس طرح کے عذر جو احادیث کے اندر بیان ہو چکے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اذان کی آواز سنیں، غفلت اور سستی طاری ہو اور کوتاہی اور لاپرواہی ہے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا،
اپنے آپ کو جتنا مرضی مطمئن کر لے کہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، لیکن حدیث کے ان الفاظ پر غور کرے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی نماز ہی نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو، یعنی قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو اس کا حساب ہوگا بڑا سخت ہوگا کہ اس نے اذان کی آواز سنی پھر بھی مسجد میں نہیں آیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے کا ذکر کرتے رہتے ہیں مختلف مناسبتوں کے اعتبار سے کہ انہوں نے اجازت مانگی تھی آپ سے، باوجود اس کے کہ نابینے تھے، کوئی مسجد میں لانے والا بھی نہیں، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی اور یہی فرمایا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو پھر آؤ مسجد میں جواب دو۔ انہوں نے آگے کوئی بات نہیں کی اور پھر وہ آتے تھے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول اس تعلق سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کل اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں اللہ سے اس کی ملاقات ہو، اللہ کے پاس جائے، اسلام کی حالت میں پیش ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی حفاظت کرے جہاں ان کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد میں نماز باجماعت کا اہتمام کرے۔ نماز باجماعت کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حسن خاتمہ بھی فرمائے گا، ان کا ضامن بھی ہوتا ہے، ان کے زندگی کے معاملات میں بھی ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھ کے جاتے ہیں ہر قدم کے بدلے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم بڑا قیمتی ہے، جنت میں مہمانی بھی تیار ہوتی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدى، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے کچھ طریقے مقرر فرمائے، اور یہ نماز باجماعت ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت، یہ بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو جس طرح یہ پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری میں ہے، آپ نے ٹب میں پانی ڈلوایا اور پوچھا صلی الناس، عشاء کی نماز کا وقت تھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، بتایا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا ٹب میں پانی ڈالو، آپ نے اس سے غسل فرمایا، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے اور بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، پھر پوچھا جب ہوش آیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ٹب میں پانی ڈالو، پھر غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ نے تیسری مرتبہ پھر جب ہوش آیا پھر پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا ضعوا الایمان فی المخضب، تب میں میرے لیے پانی ڈالو، پھر غسل کیا، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے، مجھ سے نہیں اٹھا جا، اور پھر اس کے بعد جب کچھ طبیعت سنبھلی اور کس کیفیت میں آپ مسجد تشریف لائے، صحابہ نے آپ کو کندھا دے رکھا ہے، سہارا دے رکھا ہے، ایک طرف ایک صحابی ہے، دوسری طرف دوسرے صحابی ہیں، اس طرح کا سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے کے آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچتے چلے جا رہے ہیں، لکیریں کھینچتے چلے جا رہے ہیں، پاؤں گھسٹ رہے تھے اور ان کے گھسٹنے کی وجہ سے زمین کے اوپر لکیریں پڑ رہی تھی۔ یہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سچی بات ہے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ کس بیماری کی کیفیت میں آپ مسجد کے اندر نماز باجماعت کے لیے تشریف لائے،
اور آج ہمارے کیا بہانے ہیں جو ہم نے تراش رکھے ہیں اور ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، باہر مسجد کے کھڑے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، مسجد کا پڑوس ہے، مسجد کا ہمسایہ ہے، اذان کی آواز آئی، پاس ہی مسجد ہے، دکان ہے، اپنے کام میں ہے، اپنے گھر میں ہے، کوئی ملنے آیا ہے، کوئی گاہک آ گیا، ہماری نظر میں نماز باجماعت کی آج کیا اہمیت باقی رہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اس طرح نمازیں پڑھو گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا لضللتم، گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے. ہم اللہ سے سیدھا رستہ مانگتے ہیں نا، تو سیدھا رستہ یہ ہے کہ جماعت سے آ کے مسجد میں نماز پڑھیں، یہ ہے صراط مستقیم. اور اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے. تو کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا نماز با جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا اور اس کا نفاق معلوم ہوتا تھا. نفاق معلوم، منافق بھی اس وقت ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے مسجد میں جا کے نماز ادا نہ کی تو ہمارا نفاق ظاہر ہو جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ہم عشاء اور فجر کی نماز میں غائب پاتے اسأنا بہ الظن، تو ہمارا گمان اس کے بارے میں برا ہو جاتا، پھر ہمارا گمان اس کے بارے میں اچھا نہیں رہتا، ہم اس کے بارے میں پھر نفاق کا گمان کرتے تھے. کیونکہ آپ نے فرمایا ان اثقل الصلوات علی المنافقین، منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز. عزیز بھائیوں، میں اس تعلق سے صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں نہ رکھیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، ہر شخص اپنے متعلق خود اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے، اور اپنے آپ پر نفاق سے تو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اور زیادہ ڈرنا چاہیے ہمیں. تو کہتے ہیں کہ صرف منافق ہی نماز با جماعت سے پیچھے رہتا تھا. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. کہتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا، دو آدمی اس کو سہارا دے کے لے کے آتے اور لا کے اس کو صف میں کھڑا کر دیا کرتے. ایسے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نماز با جماعت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور پھر جب ہم نے اس میں کوتاہی کی، آگے یہ کوتاہی پھر ہماری اولاد میں بھی منتقل ہو گئی. ہم کیا گلہ کریں گے اپنی اولاد سے جب ہم خود ہی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے، پھر وہ بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے اور جب نماز با جماعت کا اہتمام چھوٹتا ہے پھر ایسا ایسا نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں ہماری نجات اور کامیابی کے لیے، اور ہمارے جو دنیا کے مسائل ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر آخرت کے مسائل اور مرنے کے بعد جو قبر کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انہی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اور ایسا نمازی بنا دے کہ ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. سارے کام کاج ایک طرف کر کے جب اذان ہو جائے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جائیں. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے.